بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد نیوز کی جانب سے برکات رضوی آپ کی خدمت میں توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے۔ ہر بدھ کو ہم توجہ طلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے وہ پہلے تو ڈومیسٹک معاملات پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل پہ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت ڈومیسٹک ایشوز میں وہی پچھلی دفعہ کی طرح وابڈا مینس ہیسکو حیدرآباد کے لیے، کراچی میں KEC اور واٹر بورڈ، کراچی کا واٹر بورڈ، حیدرآباد کا واٹر بورڈ اور سوئی سدرن گیس، یہ تینوں ادارے جنہیں بالآخر ٹھیک ہونا ہے، اور ان کو ٹھیک کرنے میں یقیناً حکومت اور عوام کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، تبھی یہ ٹھیک ہوں گے۔ وابڈا کی صورتحال یا ہیسکو کی صورتحال اور کراچی میں KEC کی صورتحال بے انتہا تشویشناک ہے۔ اس میں یہاں میں کراچی میں بھی گھنٹوں لائٹ جاتی ہے، بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے یا پہلی بوند آتی ہے، اس کے ساتھ لائٹ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ گھنٹوں نہیں آتی، اور آتی ہے تو وہ ٹرانسفر جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹرانسفارمر لائنیں خراب ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کراچی میں تو جو ہے وہی کہ اموات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ الیکٹرک پول کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ لگانے کے بعد الیکٹرک کے شوق سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تشویشناک ہیں، خواہ وہ ڈیولپڈ کنٹری ہو یا انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہو۔ تو انہیں بہرحال بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے، اب جو شور ہے، ایک تو الیکٹرک کی سپلائی، ٹرانسفارمرز کی تبدیلی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈیڈکشن جو عوام کے لیے عذاب جان بن گئے ہیں۔ یہ آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی جانب جا رہی ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ سو مچ سو پچھلے دنوں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے MNA صلاح الدین نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران جو ہے اس طرف توجہ دلائی، اور حکومت کو وارننگ کی کہ اب یہ جو ہیسکو ہے، بالخصوص حیدرآباد کا ہیسکو، ہم جو ہیں وہ عوام کی کیونکہ ترجمانی کرتے ہیں، تو ہم اب عوام کے ساتھ ہوں گے۔ عوام جب احتجاج کرتی ہے تو پھر وہ موب بن جاتا ہے، اور موب کی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے، اور وہ پھر وہ جس طرح موب کو نہ تو حکومت کنٹرول کر پاتی ہے، نہ لیڈر کنٹرول کر پاتے ہیں، نہ کوئی اور ادارہ، اس میں تصادم کا ڈر رہتا ہے، بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس سے۔ بہرحال تو یہ گو کہ فیڈرل کا ادارہ ہے، اس کو کم از کم ہیسکو کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، خواہ وہ الیکٹرک سپلائی سے متعلق ہو یا ڈیڈکشن سے متعلق ہو۔ اسی طرح واٹر بورڈ کی حالت ہے، واٹر بورڈ جو ہے وہ بھی پانی سپلائی کی جو بالخصوص حیدرآباد میں، کراچی میں اور حیدرآباد میں، بالخصوص حیدرآباد میں واٹر بورڈ کا جو کام ہے وہ پانی کی سپلائی اطمینان بخش نہیں ہے۔ لوگ بورنگ کا پانی استعمال کر رہے ہیں، پینے کا پانی خریدتے ہیں، غریب عوام ایک طرف تو مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ جو اضافی وزن جو ہے پانی کی خریداری کا، یہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے بس سے باہر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بارشوں کا موسم چل رہا ہے، ان بارشوں کے موسم میں کراچی کی جو صورتحال پچھلے دنوں آپ نے دیکھی، اس پہ ہم نے روشنی بھی ڈالی تھی۔ حیدرآباد پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس شدت سے بارش نہیں آئی، مگر پھر بھی حیدرآباد میں بڑی گنجائش ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے، چیزوں کو درست کیا جائے، پینے کے پانی سے لے کے پانی کی نکاسی کے دونوں کی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے۔ اب دیکھیں حیدرآباد میں 130 کے قریب جو ہیں وہ پمپنگ اسٹیشنز ہیں، جو شہر کے پانی کو پمپ کر کے شہر سے نکالتے ہیں، خواہ وہ بارشوں کا پانی ہو یا سیوریج واٹر ہو۔ ان
ان پمپوں کی ان پمپوں پہ ان میں سے 20 پمپ جو ایسے ہیں، تقریباً 20 پمپ ایسے ہیں جن پہ اسپیشلی ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز لگے ہوئے ہیں. ان جنریٹرز کا قبل از وقت ٹھیک ہونا بے انتہا ضروری ہے تاکہ شہر سے پانی کو نکالا جا سکے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد میں پینے کے پانی کے لیے سب سے پہلے تو 4 عدد لگون ہیں. وہ لگون جہاں یہ اسٹور کرتے ہیں پانی کو، اور اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے کے جاتے ہیں جہاں وہ فلٹر ہوتا ہے، ٹریٹ ہوتا ہے. ٹریٹ ہونے کے بعد وہ ڈفرینٹ تالابوں میں سیٹل ہوتا ہے. سیٹل ہو کے عوام کو، پینے والوں کو، شہر کے لوگوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. ان لگونز کی حالت ابتر ہے. آپ اگر کوئی جا کے دیکھے تو اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لگون کا پانی جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے. لگون مرمت کے قابل ہیں، ان کی باؤنڈریز ختم ہیں، ان کے کنارے بری حالت میں ہیں. تو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس لیے ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ حکومت کو فراہم کرنی ہے نا. پینے کا پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اور اسکول ہے، تعلیم ہے، ہیلتھ ہے. یہ ساری چیزیں حکومت کو، ان ساری چیزوں میں درستگی کی ضرورت ہے. تو میں اور اس میں اضافہ کروں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 120 کے قریب نئے پلانٹ لگائے گئے تھے جو لوگوں کو پینے کا پانی دیتے ہیں شہر میں مختلف جگہوں پہ. اور وہ شاید غالباً کسی فورن فنڈنگ سے لگے تھے جس کا نام تھا صاف پانی، پیور واٹر یا صاف پانی. تو وہ ان کی حالت ابتر ہے. وہ 120 میں سے کوئی ایک محتاط اندازے کے مطابق 5-7 ہی چل رہے ہوں گے جو فنکشنل ہیں. باقی سب بند ہو گئے. کہاں گئے ان کا پتہ نہیں. تو میرا اسی کے ساتھ ساتھ اب نہ صرف یہ سہولتیں نہیں ہیں، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے. مہنگائی کو روکنے کے لیے اس سے پہلے کسی زمانے میں مارکیٹ کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں، وہ فعال تھیں. وہ مارکیٹ کمیٹیاں ان کو مارکیٹ کی پوزیشن کو بھی دیکھتی تھیں اور قیمتوں کو بھی دیکھتی تھیں، اور پھر ایک انتظامیہ کا باقاعدہ اس پر عمل دخل تھا اس میں کہ وہ کس طرح سے اس پورے سسٹم کو چلائیں گے. وہ سارا سسٹم وقت کے آنے کے ساتھ تہس نہس ہو گیا. نہ صرف تہس نہس ہو گیا، ختم ہو گیا ہے. مارکیٹ کمیٹیاں اپنی افادیت کھو چکی ہیں. مارکیٹ کمیٹیوں کے ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ احترام رمضان کے ساتھ جو ہے وہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں اپنا کام ہمیشہ کی طرح شروع کر دیتی ہیں اور وہ باقاعدگی سے کرتی ہیں. تو ان میں یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ آ جاتے ہیں شہر میں، اور وہ آ کے پھر وہ پرائز کو کنٹرول کرنے اور پرائز پہ نظر رکھنے کے لیے، پرائز کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو وہ ان دنوں کچھ بہتری آتی ہے کسی حد تک. پھر اس کے بعد وہی کہ سسٹم کا جو ہے. اب کیا ہوا کہ اس میں کیونکہ ڈیولیشن کے ساتھ جو ہے وہ عدالتی نظام میں تبدیلی آئی، جس میں جو ہے جوڈیشری کو جو ہے وہ ایگزیکٹو سے علیحدہ کرنا تھا. اس علیحدگی کی صورت میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے پاس سے چلی گئیں. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کے پاس سے چلی گئیں، وہ ٹھیک ہے، مگر ایگزیکٹو کے پاس سے جانے کے بعد ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ کنزیومر کورٹس ہیں. میں مہنگائی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں تو مہنگائی پہ ہی بات کروں گا. تو کنزیومر کورٹس ہیں. کنزیومر کورٹس کوئی 1.5-2 سال پہلے اس پہ پیش رفت ہوئی تھی، اور وہ کنزیومر کورٹس جو ہیں وہ اس طرف جوڈیشری میں بنائی گئی تھی، مطلب جوڈیشل مجسٹریٹ کی طرف کے دائرہ اختیار میں فنکشنل ہونے جا رہی تھیں جو ہوئی بھی. مگر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے آربیٹریشن والا کہ جی وہ اس کے اوپر پبلک سائڈ سے کمنٹس آئیں گے اور پھر وہ اپنے فیصلے دیں گے. اور وہ طریقہ کار جو ہے یہ کیونکہ یہ کام مہنگائی سے متعلق اس کی روک تھام والا کام جو ہے وہ ماں سوائے چیپٹر پروسیڈنگ یا پھر سمری ٹرائل کے ذریعے ہی ممکن ہے. یہ میری ناقص سی رائے ہے. اور کیونکہ دین اینڈ دیئر اسپاٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ اسپاٹ پہ فیصلہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہی کر پاتے تھے. ان کے
جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے ساتھ ان کے اپنے فنکشنز میں ایگزیکٹو مجسٹریسی یا یہ ہے کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے یا بازار میں کھڑے ہو کے مجسٹریسی ایگزیکٹو جوڈیشری کے پاس جو ہے وہ فی الحال ممکنات میں سے نہیں ہے. ان کے طریقہ کار میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو وہ اس کی اور ٹریفک کے قوانین کی ان سب میں کوئی کہ چیپٹر پروسیڈنگ اگر ہوگی اور سمری ٹرائل اگر ہوگے تو تب تو اس کے نتائج دکھائی دیں گے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے. تو میری ارباب اختیار سے یہ درخواست ہے کہ خدا را چیزوں کو درستگی کی طرف لے کے جائیں، درست سمت میں لے کے جائیں، اور جہاں جہاں بھی لکوناز ہیں، جہاں بھی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ٹائملی درست ہونا چاہیے، نہ کہ ہاتھ سے چیزیں نکلنے لگیں. تو وہ ملک کے لیے بھی اور ملک کے باشندوں کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے، اور بریک کے ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی گراں قدر اس کے ساتھ تجاویز کے ساتھ ہمیں جو ہے آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر. کہیں نہیں جائیے گا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، تو بات ہو رہی تھی ڈومیسٹک ایشوز کی، اب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ایشوز پہ. اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا پہ جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا تھا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے خصوصی نمائندوں نے، یونائٹڈ نیشن کے خصوصی نمائندوں نے پچھلے دنوں اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا. میں اس لیے میں یہ توجہ دلاتا چلوں کہ یہ جو پابندی ختم کی گئی ہے، اس کے پیچھے کرونا کا ختم نہیں ہونا، کرونا پہ کسی حد تک انہوں نے، حکومت نے اور عوام نے مل کر، عوام کے تعاون سے اس پہ کنٹرول کیا گیا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا ختم ہو گیا. کرونا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی ایک ممالک میں دوبارہ آیا ہے، اور اب جو صورتحال کرونا کی آج کل ہے، پھر وہ کنفرم جو ہیں کرونا کے جو متاثرین ہیں، ان کی تعداد پھر آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئی ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کرونا صرف اور صرف معیشت کی خرابی کی وجہ سے، یہ جو ہے کرونا سے معیشت کی خرابی کی وجہ سے بازاروں کو کھولا گیا، اور یہ زندگی کو نارملسی کی طرف لے جایا گیا، ادروائز اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو مہربانی کر کے اس کے جو پروٹوکول ہے، اس کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں، جس میں سوشل ڈسٹینسز ہے، اور منہ پہ جو ہے وہ ڈھانپ کے چلنا ہے، چاہے وہ ماسک لگائیں، چاہے وہ کپڑا لگائیں، چاہے وہ ہاتھ لگائیں، چاہے جس طرح سے بھی ہو، منہ کو ڈھانپ کے رکھنا چلنا ہے، ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے. یہ بارہا میسیج بہت سارے فورم سے چلا ہے. تو خدا را اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اس پر عمل درآمد کیجیے گا. دوسرا موضوع یہ ہے کہ اب جو اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ سعودی عرب اور پاکستانی تعلقات، اور پھر اس کے تناظر میں بین الاقوامی تعلقات. تو ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں جب سی پیک کا معاملہ شروع ہوا چائنا کے ساتھ، تو اس وقت اس میں
سعودی عرب نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا، بلکہ بڑے پیمانے پہ اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ اس مخالفت میں انڈیا سر فہرست تھا، تو انڈیا کی اس مخالفت کے ساتھ انڈیا اور ایران نے چابہار ریلوے کی بنیاد ڈالی، جو صرف اور صرف سی پیک کے پروجیکٹ کو خراب کرنے یا اس کو فیل کرنے کی غرض سے یہ شروع کیا گیا تھا۔ تو قدرت نے کچھ ایسا کیا کہ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2018 اور 19 میں اس میں سعودی عرب میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ امریکہ نے بھی درمیان میں اس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر وہ ہمیشہ ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ امریکہ جو ہے سعودی عرب کے ذریعے پاکستان میں آتا رہا ہے یا اپنی باتیں منواتا رہا ہے۔ تو اس نے سعودی عرب نے جب اس میں خواہش ظاہر کی تو اور اس کے بدلے میں 3 ارب ڈالر اور یہ جو آئل کے دینے کے جو معاہدے ہوئے تھے، قرض اور یہ دونوں چیزیں بطور قرض دینے کا جو معاہدہ ہوا تھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا، مگر اب اچانک وہ معاملات خراب ہو گئے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ سی پیک میں جب سعودی عرب داخل ہو رہا تھا تو وہ پیچھے کیوں ہٹا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے ہٹنے کے پیچھے کہ جی وہ جس قسم کے کانٹریکٹرز یا جس قسم کے کام لا رہے تھے، اس میں جو کانٹریکٹرز لا رہے تھے وہ کانٹریکٹرز ایسے تھے کہ جن سے اس کی سیفٹی اور پروجیکٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ خطرہ لاحق تھا۔ تو نہ صرف پاکستان نے بلکہ چائنا نے اس بات پہ کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ آپ اگر وہ کمپنیز لائیں گے جو سعودی کمپنی ہوں گی تو وہ قابل قبول ہوں گی، ادروائز وہ ممالک کے جو اس سی پیک کے مخالف تھے وہاں کی کمپنیاں لائی جائیں گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ اس پروجیکٹ کے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے۔ بہرحال وہ ان کا اس طرح سے وہ بنا نہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور بات جو ہے تناؤ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا۔ اب گزشتہ دنوں جب پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہم اپنے معاملات کو اگر لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں، تو اس کے لیے پاکستان کے پاس سوائے OIC جو مسلم ممالک کی ایک الائنس ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیولپمنٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو چاہے وہ سیکیورٹی سے ہوں، چاہے وہ معیشت سے ہوں، چاہے وہ بے روزگاری سے ہوں، ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، عہد و پیما کیے گئے، مگر یہ جو ہے OIC جو ہے 1969 میں بنی۔ اس 1969 سے لے کے آج تک میں اپنی ذاتی جو میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، مجھے کہیں بھی OIC کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جو بالخصوص پاکستان کے لیے، میں دوسرے ممالک کی بات ہی نہیں کر رہا، پاکستان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند اقدام ہو، جس سے پاکستان کی مضبوطی، جس سے پاکستان کی معیشت کی مضبوطی، جس سے پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ، جس سے پاکستان کو ترقی پذیر ممالک سے نکال کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کی طرف کوئی اقدام ہو۔ ہمیشہ پاکستان نے سعودی عرب کی ہر بات کو، ہر تجویز کو ایز اٹ از لیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، مگر دوسری جانب سے کبھی بھی اس قسم کا وہ ریسپونس نہیں آیا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے لیے، مگر ہماری مجبوری مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی وجہ سے ہم جو ہیں ہمارے عوام کے، ہمارے پاکستانیوں کے، ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل اور دماغ، ہمارے اندر جو محبت کا جذبہ ہمارے، یہ سب ان کے لیے ہے۔ اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ جس قسم کی ہمارے پاس دینے کے لیے سوائے سیکیورٹی کے سعودی عرب کو کچھ نہیں ہے، جس قسم کی سیکیورٹی ہم دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے،
وہ سعودی عرب کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی دی. ہماری غیور افواج نے ان کی ہر موقع پہ مدد کی، اور وہ ان سارے معاملات کی خرابی کے باوجود بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی تو مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو خواہ وہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو نہ ہوں، مجھے بہرحال یہ معاملات کچھ چیزیں باہر نہیں آئی ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ سعودی عرب تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد وہاں ان کا یہ میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب مجھے تو یہ آیا ہے سننے میں کہ سعودی عرب نے بقایا پیسے بھی مانگ لیے ہیں، کہ جو $3 ارب کا قرضہ دیا گیا تھا، $1 ارب کا قرضہ واپس لے لیا. اب باقی ریمیننگ جو $2 ارب ہیں وہ بھی انہوں نے واپس مانگ لیے ہیں. تو کوئی بات نہیں، پاکستان کے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک دروازہ جب بند ہوتا ہے تو رب العزت جو ہے اس سے کہیں زیادہ دروازے مدد، معاونت اور بہتری کے کھول دیتا ہے. تو میں اب سعودی عرب کی اس پہ میرا اپنا جو میں نے اب تک جو انٹرنیشنل صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، جو خبریں چل رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور ہمارے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں جو یوٹیوب پہ تبصرہ کر رہے ہیں ان تمام صورتحال کی، جب ان کی گفتگو کا، ان کے تجزیے کا جائزہ لیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کی جو ہے مجبوری تو ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مکہ مدینہ اور مکہ اور مدینہ منورہ کی وجہ سے اپنے تعلق کو وہ رکھنا چاہتا ہے، مگر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عزت نفس کو بچاتے ہوئے میں نے جن کے لیے ابھی ذکر کیا کہ سینئر تجزیہ نگار جو ہیں، ان کے نیچے جو کمنٹس عوام کے چل رہے ہوتے ہیں، پاکستانی عوام کے، وہ یہ ہیں کہ عزت نفس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. وہ سعودی عرب کے آگے ہمیں اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں یہ جو فیصلے حکومت کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، خواہ وہ آرمی کی سفارتی کوششیں ہوں یا سفارتی حکومت پاکستان کا سفارتی فارن افیئرز والے ہوں. اب میں صرف اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ ایسی صورتحال میں ہم سب کو خواہ وہ ود ان دی گورنمنٹ ہو یا گورنمنٹ سے باہر ہو، ہم سب کو ایک پیج پہ رہنا چاہیے، حب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مگر ایسا نہیں لگ رہا ہے. میں نے ابھی جو ہے میں کل، اور یہ 2 دن کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ جناب علی سرکاری سطح پہ ڈفرینٹ اوپینین ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے 2 منسٹر صاحبان نے 2 مختلف باتیں کی ہیں. میں نام لیتا ہوں. امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں، فارن افیئرز ڈپارٹمنٹ میں جو ہے غدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس پر جو ہے غداروں کا قبضہ ہے. اسی طرح شیریں مزاری نے کہا کہ فارن افیئرز ڈپارٹمنٹ جو ہے بالکل ناکارہ ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، اور یہ پورا معاملہ جو ہے وہ جناب علی وزیر اعظم صاحب سنگل فرد واحد کے طور پر لے کے چل رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی صورتحال کو تبدیل کیا. تو میں صرف یہ میری گزارش ہے آج اس حوالے سے کہ خدا را ایک فورم پہ رہیں، اپنے لوگوں کو مزید ذلیل نہ کریں. فارن ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. فارن ڈپارٹمنٹ کو جو کہا جاتا ہے وہ ایسا اس کو تو ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو سرکاری معاملات ہیں وہ بغیر حکومت کی گائیڈنس کے نہیں چل سکتے ان میں. اور پھر فارن افیئرز کا محکمہ وہ جو ہے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس میں جو ہوتی ہیں اس کے لیے اوپر تک جاتا ہے، اور وہ جو ہے
ان کی مرضی اور ان کی رائے کے بغیر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو خدا را پاکستان کی فارن پالیسی بہترین ہے۔ پاکستان نے اب تک جیسے پاکستان کے اداروں نے جس میں بالخصوص افواج نے یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی میں کام کر کے اور چیزوں کو درست سمت میں رکھ کے اب تک اپنے آپ کو بہت بڑے حادثات سے بچا کے رکھا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے توازن کو مختلف سمت میں بڑھا رہی ہیں، گھٹا رہی ہیں، نئی طاقتیں جنم لے رہی ہیں۔ ان نئی طاقتوں کے جنم لینے میں پاکستان جو ہے خود کو، جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی زمین کے اندر جو چیزیں بخشی ہوئی ہیں، دی ہوئی ہیں، ان کو انارتھ کرے، انہیں نکالے، اور اسی اس میں یہ جو ہے اپنے لیے کوئی ترقی کے، اپنے اکانومی کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے وہ ان چیزوں کو نکالے اور نکال کے پاکستان کو مضبوط کرے۔ نہ صرف پاکستان کو مضبوط کرے، میرا آج بھی بلکہ میں کیا بہت بے شمار صاحب الرائے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے گیم چینجنگ والا پروجیکٹ ہے، جس میں میں یہیں بس یہ کہہ کے اس کو، ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے، یہ کہہ کے اس کو اختتام پذیر کروں گا کہ سی پیک اور گوادر پورٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر گوادر پورٹ نہ ہو تو سی پیک کی افادیت نہیں ہوگی، اور اگر سی پیک نہ ہو تو گوادر پورٹ کی وہ افادیت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ آج کل کی صورتحال سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پاکستان پوری دنیا میں، قدرت نے پاکستان کو جو میل وقوع کے اعتبار سے، جغرافیکل کنڈیشن کے اعتبار سے ایسی حیثیت دی ہے کہ وہ پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے جو ہے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی سے کام لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان نے بیک ڈور ڈپلومیسی سے ابھی حال ہی میں وہ آ گیا، اور امریکہ آ گیا، سعودی عرب بھی بیک ڈور۔ یہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا سعودی عرب جانا ہے، یہ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کا حصہ ہے۔ کیوں کہ حکومت نے تو اس کو ٹوٹلی انکار کر دیا تھا کہ جی ہم اسرائیل کو ماننے، اور سعودی عرب اسرائیل کو ماننے جا رہا ہے، یو اے ای نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اور 2-3 جو ہیں وہ ممالک آ جائیں گے جس میں شاید بحرین ہوگا، عمان ہوگا، مشرق وسطیٰ کی ہے۔ مگر ہمارے پاس ابھی بھی یہ جو ناراضگی کی وجہ ہے وہ OIC ہے نا، کہ ہمارے پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ بات کہی کہ جی OIC کو اس میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے، اور OIC اگر سعودی عرب OIC کو نہیں بلا رہا تو پھر پاکستان OIC کے جو ممبرز ہیں وہ لائک مائنڈڈ ممالک سے بات کرے اور اپنے لیے کوئی راستے کا تعین کرے، اپنی بات مسلم امہ تک پہنچائے، تو اصل ناراضگی کی وجہ یہ ہے۔ مگر ایسا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آگے بات چل نہیں سکے گی۔ پاکستان کو اپنے کارڈز جو ہیں اور اپنے فیصلے جو ہیں بہت سوچ سمجھ کے لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔